حضور تشریف فرما ہے. حضور نے ارشاد فرمانے لگے ابو بکر ایک بات نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے تیری اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے آقا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر پہلی چیز مجھے تیری اس دنیا میں جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرو. نماز اس کے وقت پہ ادا کرو. دوسری آپ نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی جو دوسری چیز مجھے پسند ہے وہ ہے خوشبو. اور تیسری آپ نے فرمایا اس دنیا کی مجھے جو تیسری چیز پسند ہے وہ ہے نیک خاتون، کہ کسی کے نکاح کے اندر نیک خاتون آ جائے تو یہ بہترین بات ہے. حضرت صدیق اکبر سے رہا نہ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر بولو تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک چیز مجھے یہ پسند ہے اس دنیا کے اندر کہ مال ابو بکر کا ہو اور دین آپ کا ہو، مال آپ کے دین کے اوپر خرچ کر دوں. اللہ نے ابو بکر کی اس خواہش کو بھی پورا کیا. دوسرا عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ اولاد میری ہو لیکن نوکر آپ کے گھر کی ہو. اولاد میری ہو لیکن نوکر آپ کے گھر کی ہو. اس طرف اشارہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. ایک بات یہ یہاں پوری ہوئی ایسے کہ ہجرت کی رات کے اندر حضرت ابو بکر کا سارا خاندان، حضرت ابو بکر کی ساری اولاد حضور کی نوکری کر رہی تھی. حضرت ابو بکر کی یہ بھی خواہش پوری ہوئی. اور ایک اشارہ یہ تھا کہ عائشہ کو حضور آپ اپنے نکاح کے اندر لے لیں کہ اولاد میری ہو، نوکر آپ کے گھر کی ہو. اور تیسرا آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ ابو بکر کا جی چاہتا ہے کہ نظر میری ہو، چہرہ حضور آپ کا ہو، ابو بکر آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے، آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے. یا رسول اللہ مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اشارہ دے دیا. کریم آقا علیہ السلام تک نکاح کا پیغام چلا گیا. حضور علیہ السلام نے انتخاب فرما لیا. اور میرے دوستو یہ انتخاب یوں ہی نہیں تھا کہ یوں ہی انتخاب ہو گیا ہو، نہیں، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے زندگی میں یہ بات بتائی کہ عائشہ 3 راتوں تک خدا کا فرشتہ آتا رہا. اس کے پاس ریشمی لباس تھا، ریشمی غلاف تھا، ریشم کا کپڑا بنا تھا. اس ریشم کے غلاف کے اندر وہ مجھے ہر رات تصویر دکھاتا تھا اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نکاح میں آئیں گی. حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ ریشمی لباس، ریشمی غلاف کو کھول کے جس کی تصویر دکھاتا تھا عائشہ وہ تیری ذات ہوا کرتی تھی. 3 راتوں میں مجھے یہ تصویر دکھائی گئی اور میں اس بات کے اوپر میں مطمئن ہوا، میں پختہ یقین کر لیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو عائشہ پھر میرے نکاح میں آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا فیصلہ فرما دیا گیا کہ کریم آقا علیہ السلام کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر وہی مکے کی وادی ہے، 6 برس کی عمر مبارک ہے صدیقہ کائنات کی. جب حضور نے یہ دوسرا نکاح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، 6 برس کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ مکے میں ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی اس وقت ہوئی جس وقت ہجرت مدینہ ہوا. مکہ المکرمہ سے جب قافلہ چلا اور مدینہ پاک آ گئے، 3 سالوں کے بعد حضرت صدیقہ کائنات کی رخصتی ہوئی. اس وقت حضرت صدیقہ کائنات کی عمر مبارک 9 برس ہو چکی تھی. آپ کی عمر 9 برس ہوئی. اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کے آنگن میں تشریف لائیں. حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے آنگن میں آتی ہیں، حجرہ عائشہ میں آپ تشریف لاتی ہیں. لوگوں وہ حضور کا آنگن کون سا آنگن تھا؟
وہ حضور کا گھر کون سا گھر تھا جس گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کی دوسری زوجہ بن کے تشریف لاتی ہیں؟ وہ وہی گھر ہے لوگوں جو مختصر سا تھا، چھوٹا سے ایک کمرے کے اوپر مشتمل تھا، چھوٹا سا اس کا آگے صحن تھا جسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ آج جس وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرف ریاض الجنہ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو سبز جالیاں دکھائی دیں گی، مواجہ شریف کے سامنے آئیں گے تو آپ کو سنہری جالیاں دکھائی دیں گی۔ وہ جتنا حصہ سبز جالیوں کا ہے اور جتنا حصہ سنہری جالیوں کا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا کل گھر تھا جس گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی دلہن بن کے تشریف لائی تھی۔ یہ حجرہ عائشہ تھا جہاں صدیقہ کائنات تشریف لاتی ہیں۔ اور میرے دوستو، جس وقت آپ تشریف لائیں حضور کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کتنی گزری؟ جس وقت حضور کا وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر مبارک 18 برس تھی، 9 برس عمر تھی جس وقت حضرت عائشہ حضور کے حجرے میں آئیں، اور 18 برس عمر تھی جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ 18 برس کی عمر سیدہ عائشہ صدیقہ کی، 10 سال کا یہ 9 سال کا عرصہ حضرت صدیقہ کائنات کا حضور کے ساتھ گزرا ہے۔ اور دوستو، کتنا حسین گزرا، کتنی حسین یادیں بنی، ایک میاں اور بیوی کے لیے یہ مثال بنا دی گئی، ایک نمونہ بنا دیا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں سن لو، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، نمونہ بہترین حضور کی زندگی سے کسی نے زندگی گزارنی ہے سیاست کی، کسی نے زندگی گزارنی ہے علم کی، ریاضت کی، مجاہدے کی، جیسا چاہو گے تمہیں حضور کی زندگی سے ویسا سبق ملے گا، ویسا نمونہ ملے گا۔ اور میرے دوستو، انسان رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، شادی کرتا ہے۔ ایک لڑکا جس وقت نکاح کرتا ہے، اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھی بہترین جو آئیڈیل ذات دی گئی وہ بھی حضور کی ذات دی گئی، اور اس لیے کامل ہے کہ آپ دیگر دیکھیں گے کہیں پر آپ کو عبادات اور ریاضات تو نظر آئیں گی لیکن رشتہ ازدواج نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رشتہ ازدواج میں حضرت عیسیٰ کو کیسے فالو کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کا تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن حضور کی زندگی کو اللہ نے مکمل کر کے ماننے والوں کو بتا دیا کہ تم نے جیسا بھی اپنی زندگی میں وقت گزارنا ہے، آؤ دیکھو میرے محبوب کی ذات کو، تمہیں میرے محبوب کی ذات ایک بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ دکھائی دے گی، آؤ میرے محبوب کی ذات سے سبق لو، دیکھو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج آپ نے قائم کیا، اور کیسی حسین زندگی گزری، کیسی خوبصورت زندگی گزری۔ میرے دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا۔ 11 ازواج تھیں آپ کی، 11 ازواج تھی آپ کی، لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی بیوی کے درمیان غیر انصافی نہیں کرتے تھے، نا انصافی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور سفر پہ جانا ہوتا تو قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا آپ اس کو سفر میں لے کے جاتے۔ قرآن نے بھی یہی حکم دیا کہ لوگوں نکاح کرو، ایک نکاح کرو، اگر عدل کر سکتے ہو تو 2 کر لو، اگر عدل کر سکتے ہو تو 3 نکاح کر لو، عدل کر سکتے ہو تو 4 کر لو۔ 4 نکاح کی اجازت دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ عدل کے ساتھ رہنا ہے، کہ ہر بیوی کے درمیان عدل کرنا ہے۔ تو تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح کرو، دوسرے نکاح نہ کرو۔ دوستو، حضور نے 11 شادیاں کی، لیکن 11 کے درمیان حضور کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ باری باری ہر ایک کے ہاں رات گزارا کرتے تھے، سفر پہ جاتے تو قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ آپ نے کسی کے درمیان نا انصافی نہ کی، کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہو۔ آپ نے عدل اور انصاف کے اوپر مبنی زندگی گزاری، لیکن کبھی کبھی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مولا، میں اپنی ساری بیویوں کے درمیان عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں،
لیکن میرے مولا جس کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ کیا تھا کہ جس کے اوپر حضور کا اختیار نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا مولا ہر ایک کے درمیان عدل کرتا ہوں، لیکن عائشہ کی طرف میرا دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ مولا جس کی طرف میرا دل زیادہ مائل ہوتا ہے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، اس پہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ کہ 11 ازدواج تھی حضور کی، برابر کا سلوک تھا، لیکن دل کے اوپر اختیار آپ نے فرمایا مولا جس کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے اس کی تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں کہ عائشہ کی طرف میرا دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اور کس انداز کے ساتھ حضور کا انداز محبت کیا ہوتا! آپ ارشاد فرماتے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی کہ ایک دن حضور تشریف لائے، آپ تشریف لاتے ہیں تو میں پانی پی رہی تھی، پیالہ میرے ہاتھ کے اندر تھا۔ آپ نے فرمایا جس وقت آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ فرمانے لگیں، حضرت کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ عائشہ پانی اپنے پیالے کے اندر کچھ چھوڑ دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا۔ دوستو کریم آقا علیہ السلام نے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پیالہ لیا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا جھوٹا کھائیں گے تو پتہ نہیں ہماری مروت ختم ہو جائے گی، اپنے جو ہے وہ خلاف سمجھتے ہیں اپنی مروت کے، کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں یا بیوی کی پلیٹ کے اندر ایک ہی پلیٹ میں میاں بیوی دونوں کھائیں، ہمیں اپنی مروت یاد آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ پانی پیالے میں چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کے لیے پانی چھوڑ دیا۔ صرف یہی نہیں تھا بلکہ آپ نے فرمایا عائشہ اب یہ بھی بتا کہ پیالے کے کس جگہ کے اوپر تو نے لب رکھ کے پانی پیا ہے۔ میرے دوستو حضور فرماتے ہیں، عائشہ کہنے لگی کہ آقا یا رسول اللہ اس جگہ پہ لب رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ جس جگہ پر میں نے لب رکھ کے پانی پیا اسی جگہ کے اوپر حضور نے بھی لب رکھ کے میرا بچا ہوا پانی پیا، اسی جگہ کے اوپر۔ سامعین محترم، میرا اور آپ کا آقا و مولا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ازدواج کو اس خوبصورتی کے ساتھ نبھائے، اور ہم کھانے پینے کے اندر بھی یہ کہیں، ہمیں اپنی مروت یاد آ جائے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، ہماری مروت کے اوپر سوال آئے گا۔ نہیں دوستو، چاہتے ہو کہ یہ محبت کا انداز پیدا ہو، یہ یاد رکھیں جس گھر میں میاں اور بیوی کے درمیان محبت کے یہ انداز رہتے ہیں، لوگوں دنیا کے اندر وہ گھر جنت کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، اور جہاں اس رشتے کے اندر بگاڑ آتا ہے وہی گھر جنت جو دنیا کے اندر ہی دوزخ کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ حضور نے یہ رشتہ نبھا کے آنے والے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس رشتہ ازدواج کو کس انداز کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، حضور کی بارگاہ کے اندر ایک سفر میں تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آپ ذرا دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آقا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضور دوڑتے ہیں۔ حضور کا جسم اقدس زیادہ فربا نہ تھا، حضرت عائشہ کا جسم اس وقت فربا تھا۔ دوڑ لگتی ہے، حضور آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ پیچھے رہی، حضور نے فرمایا عائشہ میں جیت گیا ہوں۔ حضرت عائشہ کے چہرے کے اوپر ناراضگی کا جو ہے وہ تاثر دکھائی دیا۔ دوستو عام خامد بھی سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی کے چہرے کے اس وقت تاثرات کیا بتا رہے ہیں، اور یہ تو وہ محبوب رب العالمین تھا جو کہ پتھروں کی بھی جان جایا کرتا تھا، جو تو درختوں کی بھی جان جایا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ عائشہ کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے اثرات آئے ہیں، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ ادار اتار دیں گے۔ کچھ دن گزرا، حضرت عائشہ صدیقہ کے یہ ادار اتارنے کے لیے آپ نے فرمایا عائشہ چلا آج پھر دوڑ لگائیں۔ تو حضرت سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ جب دوڑتی ہیں تو حضور علیہ السلام پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ حضرت عائشہ سے آگے نہ بڑھیں اس لیے کہ عائشہ جیت جائیں۔ حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جیتتی ہیں، چہرے پہ خوشی کے اظہار آتا ہے، چہرے پہ خوشی کے تاثرات آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ اب خوش ہو کہ اب تم جیت گئی ہو،
اب تو خوش ہو کہ اب تم جیت گئی ہو۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا انداز محبت یہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ایک حضرت امام مسلم نے یہ روایت نقل کی، 1601 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کا پڑوسی بنا فارس کا ایک باورچی تھا، وہ حضور کے پڑوس میں آ کے رہا تو بڑا خوبصورت کھانا بنایا کرتا تھا، بڑا پیارا اس کا کھانے کے اندر بڑا ٹیسٹ تھا، اس کا بڑا لذیذ کھانا بناتا۔ تو اس نے کھانا بنایا تو اس نے دعوت کی حضور کی کہ آقا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، میں نے آپ کے لیے بڑا لذیذ کھانا بنایا ہے۔ اور اس کے کھانا کا چرچا ویسے ہی مدینہ پاک میں بڑا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، دعوت دی۔ حضور نے فرمایا جب وہ لینے کے لیے آیا حضور کو کہ آقا کھانا لگ چکا ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاضی عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کو بھی ساتھ لے آؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کی دعوت نہیں ہے، دعوت صرف آپ کی ہے۔ اور پھر روایت کے لفظ یہ ہیں، آپ کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لا، اس کی دعوت نہیں ہے، دعوت صرف آپ کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا لا، اگر اس کی دعوت نہیں ہے تو پھر میں بھی دعوت پہ نہیں آؤں گا، پھر میری بھی دعوت نہیں ہے۔ پھر دوسری دفعہ کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا چلتا ہوں، عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لا۔ آپ نے فرمایا لا، یعنی کہ لا، اگر عائشہ کو دعوت نہیں ہے تو پھر میری بھی دعوت نہیں ہے۔ 2-3 بار اسی طرح ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضور عائشہ کے بغیر نہیں آئیں گے۔ تو کہنے لگا آقا عائشہ کو بھی ساتھ لے لیں، صدیقہ کائنات کی بھی دعوت آپ کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نام، ہاں اگر عائشہ کی دعوت کرتے ہو تو میں بھی تیری دعوت پہ آتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے آنگن کی طرف آ رہے ہیں، حضور آگے آگے ہیں، عائشہ پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے، اور صدیقہ کائنات حضور علیہ السلام کے ساتھ دعوت پہ ہیں۔ حضور نے دعوت قبول نہ کی حضرت صدیقہ کائنات کی دعوت کے بغیر۔ دوستو یہ انداز محبت تھا میرے اور آپ کے آقا مولا کا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ آج ہم دیکھیں تو صحیح ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی حضور فرماتے عائشہ کو بڑی پیار کے ساتھ، عائشہ روحی یا روحی، اے میری روح، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں میری جان۔ آپ فرماتے عائشہ کبھی آپ پیار سے کہتے روحی، میری جان۔ سامعین محترم، آج ہم وہ ایرا گیرا تو خیرا ہر ایک کو جان کا لفظ بول دیتے ہیں، لیکن جب اپنی بیوی کو بولنے کا وقت آتا ہے تو شرم آ جاتی ہے ہمیں، ہم نہیں بولتے۔ حضور فرماتے روحی، عائشہ روحی، میری روح۔ سامعین محترم، اور کبھی کبھی آپ کہتے حضرت عائشہ کو یا حمیرہ، اے حمیرہ۔ حمیرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے وہ گوری رنگت، سرخ رنگت کی امیزش کو، اے خوبصورت رنگت والی۔ اور کبھی کبھی آپ حضرت عائشہ کو کہتے یا عائشہ نہ کہتے، بلکہ آپ کبھی کبھی پیار سے عائش کہا کرتے تھے، عائش میری بات سنو۔ عائش کسے؟ خوبصورت زندگی گزارنے والی کو عائش کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت جملوں کے ساتھ حضور اپنی زوجہ کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، جہاں انداز محبت یہ ہوتا ہے وہیں پر گھر جنت کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ اور آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ آج ضرورت ہے سامعین محترم ان باتوں سے ہم خیر کا سبق لیں، ان باتوں کا اپنے اوپر اپلائی کریں، تاکہ یہ زندگی کے اندر، یہ گھروں کے اندر جو آگ لگ رہی ہے، یہ آگ جو ہے جنت کی ہواؤں کے اندر تبدیل ہو۔ اور دوستو پھر وہ وقت آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر ایک وقت ایسا آیا، آزمائش کی گھڑی تھی، سخت گھڑی تھی۔ اور وہ کیا وقت تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر وقت آیا کہ منافقوں نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا، الزام لگا دیا۔ دوستو وہ کیا پس منظر تھا؟ غزوہ بنو مستلق تھا۔ حضرت صفوان کے صحابہ کی ڈیوٹی تھی، اونٹ کی جس ہودج کے اندر حضرت عائشہ تشریف رکھتی تھی اس کو اٹھا کے پالان کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ تو وہ جب آئے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عائشہ اس جو ہے وہ ام المومنین اس پالان کے اندر، اس ہودج کے اندر ہیں،
لیکن اٹھا کے رکھ دیا. حضرت عائشہ اس میں موجود نہ تھی. سارا قافلہ آگے چل پڑا. حضرت عائشہ قضائے حاجت کر کے جب آئے تو دیکھا کہ سارا قافلہ چلا گیا ہے. تو حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل. حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جس وقت قافلہ چلا جاتا تو پیچھے دیکھتے کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہوتی تو اٹھا لیتے تھے. حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلتا چلتا آیا تو دیکھا کہ خاتون ہے، پردے میں ہے اور لیٹی ہے. فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہ آیا کون ہے. میں نے قریب ہو کر دیکھا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تھی. میں نے اونٹ قریب کیا اپنا کہ آپ اس پہ تشریف رکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کر آپ چلے گئے. اب جب وہ چلے جاتے ہیں، قافلہ چونکہ پہلے جا چکا تھا. جب قافلہ پہلے جا چکا تھا، پیچھے جب حضرت صفوان حضرت عائشہ کو لے کر گئے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا، اس نے جب دیکھا تو دیکھ کے الزام لگا دیا کہ عائشہ اس کے ساتھ صفوان کے ساتھ تنہائی کے اندر ملاقات کی ہے. دوستو پھر یہ کیفیت تھی کہ ایک ماہ تک یہ کرب کی تکلیف رہی، یہ تکلیف رہی، یہ کرب رہا. ایک ماہ تک دوستو کسی کے اوپر الزام کا لگنا کوئی معمولی بات ہے. دوستو جب یہ الزام لگتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس قدر بوجھ آیا کہ جس کی کیفیت لفظوں کے بیان سے باہر ہے. حضور بلا بلا کر پوچھتے. آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ عمر بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کے جسم کو یہ لطافت عطا کی ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر میں نے کبھی گندی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی. آقا جس کے جسم کے اوپر گندی مکھی زندگی نہ بیٹھی ہو، اس کا ساتھی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ساتھی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے جس کے جسم پہ آج تک گندی مکھی نہ بیٹھی؟ حضرت عثمان غنی کو بلایا. حضرت عثمان کو بلا کے کہا عثمان بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی کی گواہی سنیں. حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں، آپ ہمارے آگے آگے چلتے ہیں، ہماری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ہمارا سایہ بنتا ہے. حضور آپ کا جسم کتنا لطیف اللہ نے بنایا کہ آپ کا جسم کا سایہ ہی نہیں ہے. آپ کے جسم کا سایہ خدا نے اس زمین پہ پڑنے نہ دیا کہ کہیں سایہ کسی ناپاک شے پہ نہ پڑ جائے یا کسی ناپاک شے کا قدم، کسی کا قدم آپ کے سائے پہ نہ آ جائے. اللہ نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا. سامعین محترم حضرت عثمان کہنے لگے آقا جس رب نے آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، وہ آپ کا ساتھی ناپاک کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کا ساتھی ناپاک بنا سکتا ہے؟ حضرت شیر خدا کو بلایا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا. بلا کے پوچھا آپ نے علی تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوال کیا. علی کہنے لگے آقا ایک دفعہ یوں ہوا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنے کا وقت تھا. حضور آپ نے نالین مقدسہ پہن رکھی تھی، آپ نے نالین پہن رکھی تھی، نالین کے اوپر کوئی ایسی شے لگی تھی جو کراہت والی تھی. رب نے حکم دیا جبرائیل کو کہ میرے محبوب کو جا کے کہہ دے کہ یہ نالین دور کر دیں کہ اس کے اوپر مکروہ شے لگی ہے. آقا وہ رب جو آپ کی نالین کے اوپر کسی مکروہ شے کو برداشت نہیں کرتا، آقا وہ آپ کے لیے کیسے کوئی ناپاک شے برداشت کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات حقیقت کے اوپر مبنی ہو؟ سامعین محترم حضور تشریف لائے. صدیقہ کائنات سے کہنے لگے عائشہ یہ معاملہ ہے تو بتا. نہیں ہے یہ معاملہ ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے. حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی آقا یا رسول اللہ میں اپنا معاملہ اس رب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں
جس کی بارگاہ میں یوسف نے اپنا معاملہ دیا تھا اور یوسف نے یہ کہا تھا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، وہ رب ہی ہے جو اس معاملے کے درمیان فیصلہ کرے گا، وہی میرا مددگار ہے، میں بھی اپنا معاملہ اسی رب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ حضرت صدیقہ کائنات کہتی ہیں آقا یار، آپ کہتی ہیں لوگوں چند لمحے گزرے، حضور کے چہرے کی رنگت بدلتی ہے، حضور کے چہرے کے اوپر پسینہ آتا ہے، وحی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ لوگوں قربان جاؤں صدیقہ کائنات کی عظمت کے اوپر، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے اوپر قربان جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو رب نے کہا یوسف جواب میں نہیں دوں گا، یوسف الزام تیرے پہ لگا ہے، جواب بھی تو نے خود ہی دینا ہے۔ لوگوں ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ تھا جس نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جب زلیخا یوسف کو لے کر بند کمرے میں چلی گئی تو رب نے کہا یوسف الزام تیرے پہ ہے، جواب بھی تو ہی دے گا۔ تو شیر خوار بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف پاک ہے، یوسف کا دامن پاک ہے، اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ الزام لگا موسیٰ کے اوپر، رب نے کہا موسیٰ الزام تیرے پہ لگا ہے، جواب بھی تو ہی دے گا، تو نے خود جواب دینا ہے۔ موسیٰ پہ الزام لگا تھا کہ لوگوں نے خیال کیا، یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ مرد نہیں ہیں، موسیٰ کی کیفیات اعضاء کے اندر وہ عضو نہیں کہ جس کے ساتھ بندہ مرد کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ الزام تیرے پہ لگا ہے، جواب بھی تو ہی دے گا۔ تو جواب کس نے دیا؟ پتھر بولا، پتھر نے بول کے موسیٰ کی گواہی دی۔ پھر ایک وقت آ گیا، الزام لگتا ہے عیسیٰ کی ماں مریم پہ، مریم کے اوپر الزام لگا۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ مریم تجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ بوجھ، یہ جو تو نے بچہ اٹھا رکھا ہے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ الزام لگا مریم پہ، کہا الزام بھی تجھ پہ لگا ہے، جواب بھی تو ہی دے گی۔ تو کس نے جواب دیا؟ جواب دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ جب پنگوڑے کے اندر تھے عیسیٰ بولتے ہیں تو اپنی ماں اماں مریم کی گواہی دیتے ہیں، پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ موسیٰ پہ الزام لگا، جواب موسیٰ نے دیا۔ عیسیٰ پہ الزام لگا، جواب عیسیٰ نے دیا۔ یوسف پہ الزام لگا، جواب یوسف نے دیا۔ میں قربان جاؤں، میرے رب نے یہ فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب یہ قاعدے کلیہ قانون تیرے سے پہلے کے تھے، پہلے نبیوں کے اوپر حملہ ہوتا تھا، جواب بھی وہ خود دیتے تھے۔ آج کے بعد اگر تیری ذات پہ حملہ ہوگا تو اے میرے پیارے جواب تو نہیں دے گا، حملہ تیرے پہ ہوگا، جواب تیرا رب دے گا۔ سامعین محترم، وقت آ گیا، یہ لمحہ منافقوں کی وجہ سے دیکھنا پڑا کہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اوپر الزام لگتا ہے۔ جب الزام لگا، ایک ماہ گزرتا ہے اسی کیفیت کے اندر، پھر کسی بچے نے گواہی نہ دی، کسی پتھر نے جواب نہ دیا، پھر کسی اور نے جواب نہ دیا۔ خدا نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ اور پھر یہ حضور کو نہیں پتا تھا اس بات کا، حضور کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ صدیقہ کائنات پاک صاف ہیں۔ جس وقت خواب میں یہ رشتے کی تصویر دکھائی گئی تھی، ایک دن کے لیے نہیں دکھائی گئی تھی یا 2 دنوں کے لیے نہیں دکھائی گئی تھی، بلکہ جب دکھایا گیا تھا تو قیامت تک کے لیے دکھایا گیا تھا کہ عائشہ پہلے بھی پاک ہے اور قیامت کی گھڑیوں تک عائشہ پاک ہے۔ اور رب نے قانون بیان کر دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ہم یہ کہتے ہیں نماز ایک نہ پڑھیں لیکن بیوی جو ملے وہ تہجد گزار ہونی چاہیے، ہمیں قرآن کا ایک حرف نہ آتا ہو لیکن بیوی ملے حافظ قرآن،
دین کا ایک مسئلہ نہ آتا ہو لیکن بیوی ملے عالمہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے کہا جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارا رشتہ جڑ جائے گا، پاکوں کے لیے میں نے پاک بنا دیے اور خباثت والوں کے لیے میں نے خبیث بنا دیے، جیسے خود ہوگے ویسا رشتہ جڑ جائے گا۔ سامعین محترم، رب نے فیصلہ کر دیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکوں کے لیے میں نے پاک بنایا۔ اور لوگوں میں پوچھتا ہوں آپ سے، بتائیے حضور سے بڑھ کے بھی اس کائنات کے اندر کوئی پاک آدمی ہے؟ کائنات کی طہارتیں، کائنات کی پاکیزگیاں جس ذات کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ جہاں سے ساری طہارتیں نکلتی ہیں اس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضور اللہ اس کا انتخاب کرے گا؟ نہیں نہیں میرے دوستو، جس وقت رب نے انتخاب کیا تھا حضور کے لیے تو پھر پاک دامن کا ہی انتخاب کیا تھا۔ لیکن حضور کیوں پوچھ رہے تھے؟ کبھی عمر کو بلا کے، کبھی عثمان کو بلا کے، کبھی علی کو بلا کے کیوں پوچھ رہے تھے؟ حضور اسی لیے پوچھ رہے تھے تاکہ سند ہو جائے، صرف انہی کی نہیں، صرف میری ہی نہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی سند بن کے، اس لیے کہ 14 صدیوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے اپنی امام بارگاہ میں بیٹھ کر نام منبر کا استعمال کریں گے، شکلیں کالی ہوں گی، کرتوت کالے ہوں گے، بیٹھ کے میرے محبوب کی زوجہ صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ رب نے سدے باب کر دیا، حضور نے اسی لیے پوچھا اور پھر رب کی سند شامل کر دی، جب تک قرآن قائم رہے گا عائشہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ لوگوں کسی کی گواہی کسی نے دی، کسی کی گواہی کسی نے دی، لیکن قربان جاؤں صدیقہ کائنات کی عظمت کے اوپر جس کی پاک دامنی کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ ہر مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، ہر زبان پہ پڑھا جا رہا ہے، ہر منبر پہ پڑھا جا رہا ہے، ہر مصلی پہ پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہیں وہیں صدیقہ کائنات کی پاک دامنی بیان ہو رہی ہے۔ پھر آج کوئی اٹھ کے انکار کرے، آج کوئی اٹھ کے کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے حرفوں کا انکار کر رہا ہے۔ خدا نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے سند جاری کر دی کہ عائشہ کل بھی پاک تھی، عائشہ آج بھی پاک ہے، قیامت کی صبح تک عائشہ کا دامن پاک ہے اور طہارت کے ساتھ ہے۔ اور دوستو وقت نہیں اجازت دیتا، اتنی سی بات، حضور کا وصال ہوا، اللہ نے حضرت عائشہ کو بڑی عظمتوں سے نوازا۔ کسی حضور کی زوجہ محترمہ کے بستر پہ وحی نہیں آئی، عائشہ کے بستر پر وحی بھی آتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کسی نے حضرت جبریل کو نہیں دیکھا، حضرت عائشہ نے جبریل کو بھی دیکھا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ حجرے میں آتی ہیں، حضور گفتگو کر رہے ہیں، آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ کسی کو دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ داہیہ کلبی کو دیکھا ہے، داہیہ کو دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ داہیہ نہیں تھے، وہ داہیہ نہیں تھے۔ حضرت جبریل جس وقت حضور کے صحابی داہیہ کلبی بڑے پیارے حضور کے صحابی تھے، جس وقت جبریل انسانی شکل میں آنا ہوتا تو داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسی کو دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ غالباً داہیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا داہیہ نہیں تھا، وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین تھا۔ اللہ نے عظمتیں عطا کی آپ کو۔ پھر آپ صابین محترم جب آخری گھڑیاں تھی حضور کی، اس وقت بھی حضور کے قریب اگر کوئی حضور کی زوجہ تھی، آپ نے اجازت لی اپنی ساری ازواج سے کہ بیماری کی اور کمزوری کے دن ہیں، کہیں دوسری گھروں میں جانا مشکل ہے، اجازت دے دو کہ میں عائشہ کے ہاں رہ لوں۔ سب نے اجازت دی۔ آپ کے آخری لمحات جو تھے صدیقہ کائنات، آپ فرمایا کرتے تھی کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ حضور کا وصال ہوا تو حضور کا سر انور میری گود کے اندر تھا۔ حضور کا وصال صدیقہ کائنات کی گود کے اندر ہوا۔ آپ پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کے اوپر بھی فخر ہے کہ آخری لمحے میرا لعاب اور حضور کا لعاب آپس میں ایک ہو گیا تھا۔ کس طرح؟ حضرت حضور کی جسم کے اوپر نقاہت تھی،
حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور نے آنکھیں کھولی، غور سے دیکھا لیکن گفتگو نہ کی۔ عائشہ سمجھ گئی، آپ فرمانے لگی عبد الرحمن جاؤ، حضور کا جی چاہ رہا ہے مسواک کرنے کا، جاؤ مسواک لے کے آؤ۔ عبد الرحمن مسواک لینے کے لیے گئے، حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک چبا کے نرم کی اور نرم کر کے حضور کو پیش کی، اور حضور وہ مسواک کرتے رہے اور ساتھ کہتے رہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اسی کے اوپر آپ کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کے اوپر بھی فخر کرتی ہوں کہ آخری لمحے میرا لعاب اور حضور کا لعاب ایک ہو چکا تھا۔ اور دوستو پھر جس وقت حضور کی روح نکلی، آپ فرماتی ہیں اس وقت بھی میرا ہاتھ حضور کے جسم کے اوپر، حضور کے سینے کے اوپر تھا۔ فرمایا کہ میں نے ہاتھ رکھا تھا، میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور کا جسم اقدس سے حضور کی روح نکل رہی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت روح نکل رہی تھی میں نے پورے گھر کے اندر خوشبو سونگی، ایسی خوشبو زمانے میں نہ تھی۔ فرمایا کہ پھر عمر گزر گئی، میں اپنے ہاتھ میں وہ خوشبو اپنی آخری عمر تک سونگتی رہی کہ میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ 18 برس عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت عائشہ کی کل عمر 66 سال تھی۔ امہات المومنین کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضور کے بعد کسی کے ساتھ نکاح کریں، وہ حضور کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی حضور کی زوجہ ہیں۔ آپ کا جو 66 برس حضور کے وصال کے بعد پھر آپ نے عبادت اگر دیکھیں وہ بھی کمال ہے۔ تلاوت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ اتنا روتی کہ دوپٹہ بھیگ جایا کرتا، دن گزارتی، آپ صحابہ اکرام کو پڑھاتی، آپ سے حدیث طیبہ آگے منتقل ہوئی، اس انداز کے ساتھ دن اور رات گزرتے رہے۔ حضور کی قبر انور بنی، حضرت عائشہ کے درمیان میں پردہ ڈال دیتی، حضرت عائشہ وہیں پر ہی رہا کرتی تھی، ایک ہی حجرے کے اندر مزار۔ پھر حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ مزار بنا تو حضرت عائشہ وہیں پر تھی۔ جس وقت حضرت عمر کا مزار بنا تو پردہ ڈال دیا، تو لوگوں نے پوچھا عائشہ اب آپ پردہ ڈالتی ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور بھی میرے محرم ہیں، حضرت ابو بکر بھی میرے محرم ہیں، لیکن عمر میرے محرم نہیں ہیں، اسی لیے میں پردے کے پیچھے سے سلام کرتی ہوں۔ سامعین محترم، اور یہ دیکھیے دوستو، حضور حضرت عائشہ کے حجرے کو پسند کیا، اور عائشہ کے حجرے کی یہ شان ہے کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر کے درمیان تک جتنی جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اور پھر دوستو یہ عائشہ کا ہی حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے یہ کہ جس جگہ پہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور جس جگہ پہ حضور کا جسم لگ رہا ہے، متفقن علیہ بات ہے، سارے مکاتب فکر کے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ جگہ جس جگہ پہ حضور کا جسم لگ رہا ہے وہ جگہ رب کے کعبے سے، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا خدا کے عرش سے بھی بڑھ کے وہ جگہ افضل ہے جس جگہ پہ حضور کا جسم لگ رہا ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ حضرت صدیقہ کائنات کے حجرہ مبارکہ کے اندر۔ 66 برس یوں ہی پورے ہوئے، 66 برس کی عمر تھی جس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ 66 برس عمر تھی۔ دن تھا منگل کا اور روزہ تھا 17واں، آج 16واں روزہ ہے، کل 17واں روزہ ہے۔ 17ویں روزے کی تراویح پڑھی آپ نے، وطر کی نماز ادا کی، وطر کی نماز کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے رب کے حریم ناز میں پہنچ گئی۔ سامعین محترم، یہ یوم وصال ہے، 17 رمضان المبارک، اور رات کے وقت ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ مشہور نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی نماز جنازہ کی امامت کروائی، اور ایک جنب غفیر تھا جنہوں نے صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا کا نماز جنازہ ادا کیا اور جنت البقیع میں مزار بنایا گیا۔ آپ نے اپنی جگہ رکھی تھی حضور کے ساتھ۔ آپ حضرت امام حسن کا جب وصال ہوا تھا تو حضرت امام حسن نے کہا تھا کہ جا کے عائشہ صدیقہ کائنات سے کہنا اگر اجازت دیں تو میری قبر حضرت عمر کے ساتھ بن جائے، وہاں پر 4 قبروں کی گنجائش ہے، 4 قبریں بن سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب دیکھا تھا اور کہا تھا، اپنے بابا کو خواب سنایا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 چاند ہیں جو گرے ہیں اور میری گود میں آگے ہیں، 3 چاند ٹوٹے اور میری گود میں آگے ہیں، اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ انتظار کر،
تعبیر بھی ملے گی۔ جس وقت حضور کا وصال ہوا، حضور کا مزار حضرت عائشہ کے حجرے میں بنایا گیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا عائشہ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند تیری گود میں آ گیا ہے اور 2 کا انتظار کر۔ وہ 2 کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے اور دوسرے حضرت فاروق اعظم تھے۔ تیسری قبر کی جگہ خالی ہے، آج بھی خالی ہے۔ حضرت امام حسن کا وصال ہوا، حضرت امام حسن نے کہا جا کے اجازت لینا، اگر اجازت مل جاتی ہے تو وہاں دفن کرنا، اگر کوئی لڑائی کا سبب بنا تو جنت البقیع میں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں اجازت دیتی ہوں، جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حسن کو دیتی ہوں۔ لیکن ملک جو مروان تھا وہ رکاوٹ بنا، اس نے کہا کہ اگر حضرت عثمان کا یہاں نہیں مزار بنا تو حسن کا بھی نہیں بنے گا۔ تو حضرت امام حسن کا مزار جنت البقیع میں بنا، وہ جگہ پھر خالی رہی، اور اس جگہ نے خالی ہی رہنا تھا، اس لیے کہ وہاں پر جو چوتھی قبر بنے گی حضرت عمر کے ساتھ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، وہ زندگی گزاریں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر کے ساتھ جو قبر کی جگہ خالی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنے گا۔ حضرت امام حسن کا مزار بھی جنت البقیع میں بنا، اور حضرت صدیقہ کائنات کا مزار بھی جنت البقیع میں بنا۔ بحیثیت سنی سامعین محترم یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے، ہم جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کا